میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ کبھی بھی میری جماعت میں سے کسی نے دی. میرا نہیں خیال. میڈم جو ماضی میں آپ نے فیض حمید کے بارے میں بیانات دیے ہیں، کیا آپ آج بھی انہی بیانات پر قائم ہیں؟ دیکھیں وہ بیانات فیکٹس پہ مبنی تھے اور فیکٹس کبھی نہیں بدلتے. مریم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سیلاب سے جو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے اسلام آباد دھرنا دینے کی باتیں کر رہے ہیں کہ پورا ملک جام کر دیں گے. اسلام آباد کہہ رہے ہیں، آج بھی پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے. تو حالات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کے حالات کے بارے میں بتائیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں تاکہ میں بات کر لوں. شکریہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی اور میں یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو کہ فتنہ ہے، انتشار ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے. ان طاقتوں نے جو پاکستان کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی اور پاکستان کی دشمن طاقتیں، انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے. اور یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، اس کا ایویڈنس ایک ایک صفحے پر ای سی پی کے ڈیسیجن میں ہے کہ اس کو کن کن لوگوں نے فنڈ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو مورل فیبرک ہے، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے پیسے دے کر، ڈالرز دے کر لانچ کیا گیا ہے. تو وہ شخص تو یہی کرے گا، چاہے وہ حکومت میں ہو. وہ تب بھی یہی کرے گا. جب وہ حکومت میں تھا تو اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی ڈیل کی، جس کے نتائج آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، لینڈ مائنز بچھا کے چلا گیا، جس کو آج نہ حکومت اپنا سر توڑ کوشش کے باوجود ایک ایک کر کے چن رہی ہے، بہتری کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر کے چلا گیا اس ملک کے ساتھ، لانگ ٹرم اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں. اور آپ یہ بھی ایک دیکھیں کہ جاتے جاتے پھر وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خود ہی جو معاہدہ کیا تھا، اور اس میں اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ گیا اور فورن ایجنٹس کو لگا کے چلا گیا. پھر وہ جاتے جاتے وہ معاہدہ بھی پھاڑ کے چلا گیا، پرائسز ڈراپ کر کے چلا گیا. اور آپ یہ دیکھیں آج تک پاکستان کی معیشت اس اٹیک سے سنبھل نہیں پائی. تو اگر حکومت میں ہو تو پاکستان کی تباہی کرے گا، حکومت سے باہر ہو تو جتھے لے کر حملہ آور ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سب انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فریٹرنیٹی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، میں سمجھتی ہوں کہ سب کو اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو تباہی کے لیے لانچ کیا گیا ہے، جس کی شر سے نہ کسی کا بیٹا محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کی بیوی محفوظ ہے، نہ کسی کا کوئی رشتہ دار محفوظ ہے. تو یہ اس شخص کو جس طرح جو جج تھیں زیبا، جس طرح سے اس نے اس کو جلسے میں کھڑے ہو کے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص وہی کر سکتا ہے جو جس کی یا تو دماغی صحت جو ہے وہ جس کی سینٹی کوشچن پہ ہو، یا پھر وہ شخص جس کو پیسے دے کر، جو کہ ثابت ہو گیا اس ملک کے خود کی تباہی کے لیے لانچ کیا گیا. میڈم یہ فرمائیے گا، اور دوسری آپ نے سیلاب کی بات کی. ہمارے ملک پر ایک آفت آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کو جلدی جلدی ان کے اب گھروں میں آباد کرے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، شہباز شریف صاحب کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب یہ دیکھے بغیر کہ کون سا صوبہ کس جماعت کے پاس ہے یا کس جماعت کی حکومت ہے کس صوبے میں، وہ ارسپیکٹو آف دیٹ وہ ہر جگہ جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، ایکچولی جا کے مدد کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ٹیلی تھون کر دی، 5 ارب روپے جمع ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ 5 ارب روپے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ امداد بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی، راشن کے پیکٹ بھی سوشل میڈیا پہ بٹ گئے اور پھر سوشل میڈیا پہ ہی وہ بانٹے گئے. اور اصل میں کیا ہوا
کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو اس وقت آپ کو لگانا چاہیے تھا سیلاب زدگان کے اوپر، آپ اس کی ایکسپینس کے اوپر آپ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں، گاڑیاں یوز کرتے ہیں، سیکیورٹی یوز کرتے ہیں اور جاتے ہیں فوٹو سیشنز کے لیے. سیلاب زدگان کو یہ مدد کی ضرورت نہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور KPK میں ان کی حکومت ہے، اور یہی دو جگہیں ہیں جہاں پر بہت بڑے فلڈز آئے ہوئے ہیں. تو آپ جس جگہ پہ آپ کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، KPK میں آپ کی حکومت ہے، تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سب کچھ ڈال کے پتلی گلی سے فرار نہیں ہو سکتے. آپ کا سب سے بڑا سٹیک ہے اس گورنمنٹ میں، آپ ذمہ دار ہیں. جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں آپ شامل نہیں تھی. اب اگر حکومت دوبارہ یہ گناہ کرتی ہے تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گی؟ دیکھیں، میں ایک تو جب یہ سوال اٹھے گا قبل از وقت میں اسپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی. یہ گناہ ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ کنٹروورسی جان بوجھ کے چھیڑی ہے اس شخص کا نام فتنہ خان ہے. اس کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے، اور میں اب وہ کسی ایک بیان پہ اپنے ٹک جائیں کہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے اور ایک پیج پہ تھے تو وہ سپہ سالار کی تعریفیں ہمیں دن رات سننے کو ملتی تھیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا، XYZ بھی کہا، اور پھر ان کو نیوٹرل کہا، جانور کہا. اور اب اچانک اگر وہ اس بات پہ آ جائیں، پہلے وہ کسی ایک سٹانس پہ کھڑے ہوں تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں. اصول پہ کھڑی ہیں؟ میں اپنے اصول پہ کھڑی ہوں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ دی جائے تو تمام چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، اور شیبا چودھری صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ میں معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. دیکھیں، میری بات سنیں. پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں، کسی خاتون جج کو آپ اس کی تذلیل کریں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں، تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا، اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ گئی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کر دیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ لا کی نظر میں سب برابر ہیں، اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بیچارہ تو ابھی نہال ہاشمی کی طرح، طلال چودھری کی طرح، دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بیچارہ اگلے 5-10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا. معافی مانگنے کے باوجود نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ یہ ہوا. تو اس لیے کوئی بچ کے نکل جائے کیونکہ اس نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے چیز. اور ججز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایک فتنے کو مضبوط ہونے کا انجانے میں موقع دے رہے ہیں. کل کو کسی کا گھر، کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈیشری شامل ہوگی. ایک سوال آپ نے اور کیا، وہ کیا کیا؟ بڑی آسان ہے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں KPK اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انقلاب جس کی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے نا، یہ جو جعلی انقلاب تھا 2 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا CV لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بیساکھیاں جو ہٹ چکی تھیں اب وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو جتھے لا کر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا، اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے، نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کی تباہی ہے، سٹیک ہولڈر نہیں ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ PTI کے چند رہنماؤں کی خود اعتمادی کو کیا کہیں گی؟ تو جب بھی کال دیتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اسی سوری، آپ کا سوال غلط ہے. جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. میڈم لاسٹ ٹائم آئی ایم سوری، آپ کا سوال غلط ہے. میڈم یہ فرمائیے گا سن رہے ہیں کہ 25 مئی کا آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ PTI کے چند رہنما کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ پلیز، ون بائی ون. میں ہوں نا، ادھر ہی ہوں، سب کے سوال لوں گی. جی، سیاست میں مذہب کارڈ کے نقصانات ہم نے دیکھ کے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. جو جاوید لطیف نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کیا آپ کو درست سمجھتی ہے اس مذہب کارڈ استعمال سے؟ دیکھیں، میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے. اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے
کہ میں نہیں اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں. سیاست تو بہت بڑی، سیاست تو عبادت ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے، سیاست صرف اقتدار کی تگ و دو نہیں ہے، سیاست عبادت ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ مذہب کو استعمال کریں تو وہ بری بات ہے. اور دیکھیں، کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکی ہوں، میں اس چیز کی وکٹم ہوں. احسن اقبال صاحب نے گولی کھائی، نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اور نواز شریف جیسے پریکٹسنگ مسلم کے اوپر احسن اقبال صاحب بھی خاندانی مذہبی آدمی ہیں، ان کے مذہبی عقائد بھی بہت اسٹرانگ ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو تو ان جلسوں میں، ان جو سٹ-انس تھے، جو دھرنے تھے، ان میں عمران خان جایا کرتے تھے. میری والدہ کا الیکشن تھا، NA 120 ہوا کرتا تھا وہ، میں ان کا الیکشن، جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئیں، میں نے ان کا الیکشن لڑا. آپ یقین کریں کہ PTI نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے. تو مذہب کو، اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا، ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے، جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا، ان پر گولیاں چلائیں، نہتوں کو مارا. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص، مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں، آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے، مجھے ووٹ دینا ثواب ہے، اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے. جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں، اگر وہ شرک کی، آپ کو پتہ بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب، اپنی سیاست کے لیے، اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں، مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں، مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں، اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں، کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا، جب آپ نے اپنے، صرف اپوزیشن کے نہیں، اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے، اپنے MNAs کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا. تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. پھر میرا جو بطور ماں اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں، آگے آپ کے نوجوان کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ان کانسیپٹس کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل سیاست بنا دیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ریسنٹلی کیا بات کی کہ جو اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ نہیں وہ تو تھی، اور بھی قبر میں سوال ہوں گے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح مجھے بھی چنا گیا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے، کبھی آپ نے دیکھی؟ اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر جملے کستے ہیں خواتین کو، آپ لوگوں کو للکارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کبھی آپ نے ایک سچ نہیں بولا، اور آپ اپنی اس چیز کو عبادت سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. تو میرا تو پرابلم یہ ہے بطور ماں کہ آپ مذہب کا نام استعمال مت کریں، لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اب آپ کا ذاتی فعل نہیں. جب آپ مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، مریم صاحبہ کیونکہ اس سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. مریم صاحب ایک سوال کا جواب، حکومت آئی تھی، نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو کہا گیا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کو اسٹینس لے رہے ہیں، ڈالر مہنگا، ہر چیز مہنگی، ہر چیز اوپر جا رہی ہے، اوپر سے 70 جو ہے آپ نے وزیر بنا دیے. کنٹریبیوشن نون لیگ کی کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے؟ کوئی ایک چیز گنوا دیں ان 6 مہینوں میں. او بھائی ایک سوال کا جواب تو دینے دے، مکس کر دیتے ہو بھائی.
ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ. देखिए, मैंने अभी आपको ये बात कही कि क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की ज़रूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता. अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियाँ लेकर फैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो, या ज़मीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियाँ या रिश्वत की ज़रूरत है. ये वो हुकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फ़ैसले लिए हैं. मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाअल्लाह ताला. ऊपर से ये सैलाब आ गया है. मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है, और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है. भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती, और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें, और आवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं. लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है. तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए. हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा. वज़रा वाला सवाल का जवाब दे दी कि 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है. प्लीज ये थोड़ा सा बताइए, वो किस लिए बना? सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी. साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो गया अपने मुखालिफिन के लिए. मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं. अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है. नाक की लकीरें निकाली हैं तो हमें $1.25 अरब मिला है. अब हम जो है $500 मिलियन के वो पुर्जे खरीद रहे हैं जहाज़ों के. डिफेंस बजट 6% बढ़ा रहे हैं. दूसरी तरफ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है. क्यों हम अपनी बेसिक पॉलिसी को बाकी खर्चात डिफेंस के जो सबसे बड़े खर्चात हैं इन पे कब कट लगेगा? देखें, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते. इंशाअल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है. पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए. तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी. लोग उठाए जा रहे थे, लापता हो रहे थे, और आज भी उठाए जा रहे हैं और लापता हो रहे हैं. इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे अभी एक सहाफ़ी साहब, आपने शायद कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो मुदस्सर नारो के का जो केस है उसको टेक अप किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे. मरियम साहब, क्या कहेंगे आपके इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रही, या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजराई करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है? आपकी क्या कहना है? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ. वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया. आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है. और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है. क्योंकि कौन दे रहा है? ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहे हैं. वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं. अच्छा मैडम, अभी आपने नाम एक लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? देखें, आइडियली इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए. किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए, और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा. दूसरा सवाल क्या था आपका? जब इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन के करीब पहुंचे तो जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो बैठेंगे और जमात जो है वो डिसीजन लेगी. अच्छा मैडम, अभी आपने नाम लिया जनरल फैज हमीद का, सवाल के जवाब में ये बताइए कि जनरल फैज हमीद के अलावा भी कोई और था किरदार? वैसे मैं प्रिंसिपली
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PMLN ओनली, प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट, क्योंकि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलहदा अलहदा होना चाहिए, ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 साल PTI की हुकूमत रही और आपने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि कश्मीर में लॉकडाउन और उन्होंने सौदा कर दिया, जबकि आप हुकूमत के आए हुए 6 महीने के ऊपर हो गए, एक दफ़ा भी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। कल इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि नून लीग अब भूल गई है कश्मीर को। नहीं, बिल्कुल नहीं भूली। नून लीग क्यों भूलेगी कश्मीर को? नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल में जिस तरह कश्मीर का UN में भी खड़े होकर मुकदमा लड़ा था, वो तस्वीरें जो दिखाई थी बुरहान वानी साहब की, वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठकर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये नामोशी इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं। इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने कहा अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए और कहा कि मेरे खिलाफ फॉरेन साजिश हो गई है और मेरे खिलाफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नॉन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर रफेल आई थी, उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया और आज रेड कार्पेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूँ भाई। अच्छा मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया। जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं, 2018 के बाद उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी लेकर गई। मेरा टारगेट कोई भी नहीं। मेरा मुकदमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पे मबनी है जो फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स को आप नहीं बदल सकते। मरियम फराह गोगी के खिलाफ जो एक मुकदमा था वो ख़त्म कर दिया गया है और आप हीरो की अंगूठी का भी अक्सर जिक्र करती हैं, तो वो हीरो की अंगूठी के स्कैंडल में क्या पेशरफ्त हुई है? मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, मैं हीरो की अंगूठी का जिक्र नहीं करती, वो ये खुद कर रही हैं कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, 5 कैरेट का डायमंड चाहिए, क्योंकि फाइल पे सिग्नेचर्स होने। पेशरफ्त क्या है? तो अगर पेशरफ्त नहीं हुई तो इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सज़ा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू।